بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کے ساتھ۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ مرزا قادیانی نے اہل بیت آل اطہار کی توہین کے حوالے سے اپنی کتابوں میں کیا کچھ درج کیا ہے اور وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے قادیانیوں کو آئین پاکستان میں کافر ڈکلیئر کیا گیا اور پوری دنیا کے مسلمان انہیں غیر مسلم قرار دیتے ہیں۔ ہم نے ملاحظہ کیا کہ مرزا قادیانی کی کتابوں میں کس قدر شرمناک تحریریں قرآن مجید کے بارے میں، اللہ رب کریم کی ذات و صفات کے بارے میں، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں، حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں کس قدر شرمناک اور توہین آمیز تحریریں مرزا قادیانی کی کتابوں میں درج ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی پر نازل ہونے والی وہ شیطانی وحی اور اس جھوٹی وحی کا ایک تعارف ہے کہ جس کی بنیاد پر مرزا قادیانی نے خود کو نعوذ باللہ من ذالک نبی کہا، مسیح کہا اور خود کو ذلی اور بروزی نبی کہا، اور نعوذ باللہ من ذالک پھر آگے بڑھتے ہوئے خود کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا دنیا میں روپ قرار دیا۔ آج ہم بات کریں گے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس پر نازل ہونے والی شیطانی وحی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو تسلسل کے ساتھ ہمارے تمام تر مکالمے کی جو لیکچر سیریز ہے وہ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ فرمایا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں بھی عنقریب ایسی ہی کتاب نازل کرتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ آج ہم بالخصوص آپ کے سامنے اس جھوٹی اور شیطانی وحی کا تعارف پیش کریں گے کہ جسے دلیل کے طور پر مرزا قادیانی نے اپنے دعوے نبوت میں پیش کیا ہے۔ مرزا قادیانی سے قبل بھی بہت سے لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تفصیل کے ساتھ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو علامت قیامت کے طور پر بیان کیا، اس پر تفصیلی بات ہم اپنے پروگرامز میں کر چکے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مرزا قادیانی نے اپنے اوپر نازل ہونے والی جھوٹی وحی کا دعویٰ کیا اور اپنے کلام کو بھی مثل قرآن کریم معجز یعنی معجزے والا کلام ہونے کا دعویٰ کیا۔ مسلمہ کذاب نے کہا تھا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذوالقوم طویل، اور عصر قریب میں آپ نے دیکھا کہ سیرت المسیح بلسان عربی فصیح یا الفرقان الحق کی صورت میں غیر مسلموں کی طرف سے نعوذ باللہ من ذالک مثل قرآن صورتیں اور آیات بنانے کی کوشش کی گئی۔ تمام اہل علم یہ جانتے ہیں کہ جب قرآن مجید کو اس کی فصاحت، بلاغت اور اعجاز بیان کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو کلام پاک کا کوئی دوسرا متبادل نہیں ہو سکتا۔ ہم جس کتاب پر تبصرہ کریں گے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی وہ کتاب ہے جسے تذکرہ کہا جاتا ہے، جو مجموعہ ہے الہامات، کشوف اور رویا کا۔ اور اگر آپ اس کتاب کو ملاحظہ کریں تو ہم نے اس کتاب کی جس ایڈیشن کو اپنے سامنے رکھا ہے وہ ایڈیشن 4/2004 ہے، اور ضیاء الاسلام پریس ربوہ پاکستان سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اور قادیانیوں کے ویب سائٹ پر آن لائن یہ کتاب اویلیبل ہے، وہاں سے آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر کا جو انداز ہے پہلے میں آپ کو وہ دکھا رہا ہوں کہ مرزا پر جب کوئی جھوٹی وحی نازل ہوتی تھی تو اس کو لکھنے کا انداز کیا تھا۔ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کی تحریر کس طرح کی گندی رائٹنگ ہوا کرتی تھی، اور آپ اگر اس تحریر کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی کیڑے کو انک میں ڈبو کر جو ہے وہ کسی کاغذ کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح سے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ قادیانی اس کو وحی قرار دیتے ہیں، اس کو صرف محض مکاشفات یا مراقبے میں دیکھے جانے والے احساسات یا اس کو رویا یا خواب نہیں کہا گیا، بلکہ اس کو وحی مقدس کہا گیا۔ مرزا قادیانی پر ایک
शैतानी वही नाजिल हुई। लिखा है कि मिन हादिहिल मर्द, यानी मर्ज़ को हाज़ी कहकर मुज़क्कर के बजाय मुअन्नस कहा गया। तो मिर्ज़ा क़ादियानी ने ख़ुद तज़किरा में ये बात लिखी है। फरमाया कि अगरचे इसमें बज़ाहिर इबारत में गलती मालूम होती है, मगर खुदा ताला इस सर्फ़ नहव का मातहत नहीं, और ऐसी मिसालें कुरान शरीफ में भी मौजूद हैं। यानी नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मिर्ज़ा क़ादियानी अपनी झूठी वही के बारे में ये दावा करता है कि इसमें सर्फ़ी और नहवी गलतियाँ मौजूद हैं, और साथ में ये दावा किया जा रहा है कि नाउज़ु बिल्लाह खुदा ताला का कलाम सर्फ़ और नहव का पाबंद नहीं है, और नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कुरान पर एक झूठा बहतान बांधा जा रहा है कि कुरान के अंदर भी सर्फ़ और नहव की ऐसी गलतियाँ मौजूद हैं। मिर्ज़ा क़ादियानी पर नाज़िल होने वाली जो ख़ुद साख्ता झूठी वही है, उसकी तहरीरों और इश्तिहारात के अंदर वो तमाम की तमाम झूठी वही फैली हुई है। क़ादियानियों ने मुतफ़र्रिक़ मक़ामात पर मुंतशिर इस वही कज़्ज़ाब को तज़किरा के नाम से एक जगह जमा कर दिया है, और अहले इस्लाम के लिए आसान हो गया कि वो एक मकाम पर ही मौजूद इन तमाम तर झूठी यानी इल्हामात और वही को पढ़ने के बाद उसका बआसानी रद्द कर सकते हैं। सीरतुल महदी हिस्सा अव्वल जिल्द अव्वल में सफ़ा 65 पर लिखा है कि मुझे खुदा इस तरह मुखातब करता है और मुझसे इस तरह की बातें करता है कि अगर उनमें से कुछ थोड़ा सा भी ज़ाहिर कर दूँ तो ये जितने मोतक़िद नज़र आते हैं सब के सब फिर जावें। तज़किरा में सन 1865 से लेकर 20 मई 1908 मिर्ज़ा की मौत तक मिर्ज़ा की वही और रोया और कुशूफ़ को जमा किया गया है, और जो तकरीबन 700 सफ़हात पर मुश्तमिल है। और जो किताब आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर जिसका टाइटल मुलाहिज़ा कर रहे हैं, यही वो किताब तज़किरा है कि जिसकी अहमियत क़ादियानियों के नज़दीक उसी तरह से है जिस तरह से मुसलमानों के नज़दीक नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कुरान मजीद की अहमियत है। मिर्ज़ा क़ादियानी की झूठी वही कौन लिखा करता था? मिर्ज़ा के कातिबीन वही यानी उसकी वही को लिखने वाले कौन थे? तारीख़ अहमदियत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 193 पर वाज़ेह तौर पर लिखा है, आपने इल्हामात लिखने के लिए बतौर रोज़नामचा नवीस एक नौकर रख लिया जिसका नाम पंडित श्याम लाल था, और जो नागरी और फ़ारसी दोनों में लिख सकता था। ये ब्रह्मन नसर और फ़ारसी और नागरी में अपने दस्तख़तों के साथ हज़रत के इल्हामात और मुकाशफ़ात रोज़नामचे में दर्ज करता रहता था। ये शख्स एक अरसे तक इस ओहदे पर मुतय्यन रहा, लेकिन जब पंडित लीक राम कादियान में आया तो उसने उसे दबाव डालकर इस खिदमत से अलग करा लिया, और गो वो अलहदगी के बाद भी मख्फी तौर पर मुलाजमत करता रहा, मगर खुदा के ज़िंदा और रोशन निशानों के लिखने में आपके मद्देनज़र इत्माम हुज्जत की जो गर्ज़ थी, इसलिए इस तरह की पोशीदा मुलाजमत सरासर बेफ़ायदा और बेकार थी। इसलिए हज़रत अक़दस ने ख़ुद ही इसे बरतरफ़ कर दिया और फिर एक और बरहमन कालिया बुआ दास को ये खिदमत सुपुर्द कर दी। नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि मिर्ज़ा क़ादियानी की झूठी वही को जो लिखने वाले थे उसमें पंडित श्यामलाल और कालिया बुआ दास, ये दोनों हिंदू पंडित और बरहमन मिर्ज़ा क़ादियानी की नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक शैतानी वही को लिखा करते थे, और यकीनन उस शैतानी वही को लिखने का हक़ उन हिंदुओं का ही था। और उसमें कैसी कैसी बातें बयान की गई हैं। मिर्ज़ा क़ादियानी के बेटे ने ख़ुद इस बात को सीरतुल महदी में, जैसा कि हमने पहले हवाला दिया, लिख दिया कि मुसलमान तो मिर्ज़ा क़ादियानी की वही सुनकर पढ़कर वैसे ही उससे मुतनफ़िर होकर दूर हो चुके हैं। मिर्ज़ा क़ादियानी कहता है कि अगर मैं तमाम तर बातों की वजाहत के साथ अपनी वही जो शैतानी वही है अगर मैं उसको बयान कर दूं तो जो थोड़े बहुत क़ादियानी मेरे इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं तो वो भी मुझसे दूर हो जाएंगे। मिर्ज़ा क़ादियानी के पास आने वाले फ़रिश्तों का नाम क्या है? जब क़ादियानी लिटरेचर का हम मुताला करते हैं तो रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 346 पर लिखा है, 5 मार्च 1905 को मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स जो फ़रिश्ता मालूम होता था मेरे सामने आया और उसने बहुत सा रुपया मेरे दामन में डाल दिया। मैंने उसका नाम पूछा, उसने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा आखिर कुछ तो नाम होगा। उसने कहा मेरा नाम है टीची टीची। पंजाबी ज़बान में वक्त मुकर्ररा को कहते हैं, यानी ऐन ज़रूरत के वक्त पर आने वाला। तब मेरी आँख खुल गई।
ناظرین، معلوم یہ ہوا کہ مرزا قادیانی کے پاس جو فرشتہ وہی لے کر آتا تھا اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی۔ اب آپ اس نام کو سن کر خود بھی ہنسیں اور محظوظ بھی ہوں کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کیسا شخص ہے کہ جو دعوی نبوت بھی کرتا ہے اور فرشتے کا نام نعوذ باللہ ٹیچی ٹیچی ہے۔ مرزا قادیانی کے مکتوبات میں، مکتوبات احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 583 اور 584، مرزا قادیانی کے مکتوبات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو مکتوب نمبر 32 میں لکھا ہے، بعد ہادہ چونکہ اس ہفتے میں بعض کلمات انگریزی وغیرہ میں الہام ہوئے ہیں اور اگرچہ بعض ان میں سے ایک ہندو لڑکے سے دریافت کیے ہیں مگر قابل اطمینان نہیں۔ یعنی مرزا قادیانی نے اپنے الہامات کے بارے میں ہندو لڑکے سے دریافت کیا کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ اب یہ اپنے ایک مرید کو خط لکھ رہے ہیں، اور بعض من جانب اللہ بطور ترجمہ الہام ہوا تھا اور بعض کلمات شاید عبرانی ہیں۔ ان سب کی تحقیق تنقیح ضرور ہے تا بعد تنقیح جیسا کہ مناسب ہو آخر جز میں کہ اب تک چھپی نہیں درج کیے جائیں۔ آپ جہاں تک ممکن ہو بہت جلد دریافت کر کے صاف خط میں جو پڑھا جاوے اطلاع بخشیں، اور وہ کلمات یہ ہیں۔ یعنی مرزا قادیانی اپنے مرید کو یہ خط لکھ کر کہہ رہا ہے کہ جو مجھ پر الہامات ہوئے ہیں مختلف زبانوں میں، انگریزی زبان میں، مجھے اس کے معنی نہیں معلوم، تم مجھے بتاؤ کہ اس کے معنی کیا ہیں اور کسی اور سے دریافت کر کے بتاؤ۔ اب وہ کلمات کیا ہیں جس کے معنی مرزا قادیانی کو بھی معلوم نہیں ہوئے؟ تو ذرا ملاحظہ کیجئے، پریشن، عمر، ہراتوس یا پلاتوس، یعنی پرتوس لفظ ہے یا پلاتوس لفظ ہے، بباعث صورت الہام دریافت نہیں ہوا۔ یعنی مرزا قادیانی یہ بتا رہا ہے کہ یہ لفظ پلاتوس ہے، پرتوس ہے، ہراتوس ہے، عمر، یہ پریشن، یہ کیا الفاظ ہیں؟ کیونکہ الہام بہت جلدی ہوا تو مجھے نہیں پتہ چل سکا کہ اس کے کیا معنی ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اور عمر عربی لفظ ہے، اس جگہ براتوس اور پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اور کس زبان کے یہ لفظ ہیں۔ اول عربی فقرہ ہے، یا داؤد عامل بالناس رفقاً و احسانا۔ اس کے بعد انگریزی میں ایک وہی ہے، یو مسٹ ڈو واٹ آئی ٹولڈ یو۔ لیکن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ لفظ انگریزی الفابیٹس کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی ABCD کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اگر یو لکھا ہے تو یہ اور واو ملا کر یو، ڈال اور واو ڈو، اس انداز سے پوری نعوذ باللہ انگریزی کی وہی آئی ہے۔ تم کو وہ کرنا چاہیے جو میں نے فرمایا ہے، یہ اردو عبارت بھی الہامی ہے۔ پھر بعد اس کے ایک اور انگریزی الہام ہے اور ترجمہ اس کا الہامی نہیں بلکہ اس ہندو لڑکے نے بتلایا ہے، یعنی مرزا قادیانی کو کہ اس انگریزی الہام کا مطلب کیا اس ہندو لڑکے نے بتایا۔ فقرات کی تقدیم تاخیر کی صحت بھی معلوم نہیں، اور بعض الہامات فقرات کا تقدم تاخر بھی ہو جاتا ہے، اس کو غور سے دیکھ لینا چاہیے۔ اور وہ الہام یہ ہیں، دو all men should be angry but God is with you, he shall help you, words of God not can exchange۔ ترجمہ، اگر تمام آدمی ناراض ہوں گے لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ خدا کے کلام بدل نہیں سکتے۔ پھر بعد اس کے ایک دو اور الہام انگریزی میں ہیں جن میں سے کچھ تو معلوم ہے اور وہ یہ ہیں، I shall help you، مگر بعد اس کے یہ ہے کہ you have to go امرتسر۔ پھر ایک فقرہ ہے جس کے معنی معلوم نہیں اور وہ یہ ہے، he halts in the ضلع پشاور۔ ناظرین آپ ملاحظہ کیجئے کہ in the ضلع پشاور، اور بالخصوص میں ان دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں جو انگریزی میں لٹریچر میں یا لنگوسٹکس میں ماسٹرز کر رہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس جو ڈاکٹرل تھیسس لکھ رہے ہیں، ذرا توجہ دیجئے کہ کس بلند پایا یعنی کیا بلند پایا ہے اس انگریزی زبان اور ادب کا، اور اس کس انداز میں اردو یعنی تہجی کے ساتھ، حروف تہجی کے ساتھ انگریزی میں وہی نازل ہو رہی ہے۔ یہ فقرات ہیں، ان کو تنقید سے لکھیں اور برائے مہربانی جلد تر جواب بھیج دیں تا اگر ممکن ہو تو اخیر جز میں بعض فقرات بموضع مناسب درج ہو سکیں۔ بخدمت مولوی عبدالقادر صاحب و خواجہ علی صاحب مسنون، سلام مسنون پہنچے۔ اور یہ مکتوبات جلد 1 صفحہ نمبر 583 اور
84 میں یہ خط پورا موجود ہے۔ مرزا یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ جب وہ نبی ہونے اور اپنے اوپر نعوذ باللہ جھوٹی وحی نازل ہونے کے دعوے کے ساتھ اس قسم کے خطوط کسی ذی عقل آدمی کی طرف لکھے گا تو اگر اللہ نے اس کے دل پر مہر نہیں لگائی تو وہ یقیناً مرزا قادیانی کو چھوڑ کر وہاں سے ضرور چلا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جن صاحب کی طرف یہ خط لکھا گیا وہ شخص مرزا قادیانی کو چھوڑ کر چلا گیا، اور اسی لیے مرزا قادیانی نے مکتوبات احمد میں ہی جلد 1 صفحہ 631 اور 35 میں اس بات کا ذکر کیا کہ یہ میر صاحب وہی حضرت ہیں جن کا ذکر بالخیر میں نے ازالہ اوہام کے صفحہ 790 میں بیعت کرنے والوں کی جماعت میں لکھا ہے۔ افسوس کہ وہ بعض موسوسین کی وسوسہ اندازی سے سخت لغزش میں آ گئے بلکہ جماعت آدھا میں داخل ہو گئے۔ میر صاحب کے دل میں سراسر فاش غلطی سے یہ بات بیٹھ گئی کہ گویا میں ایک نیچری آدمی ہوں، معجزات کا منکر اور لیلۃ القدر سے انکاری، نبوت کا مدعی اور انبیاء علیہ السلام کی اہانت کرنے والا اور عقائد اسلام سے منہ پھیرنے والا ہوں۔ ناظرین، آپ کے سامنے یہ جو میں نے خط رکھا ہے اس سے ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی پر جو جھوٹی شیطانی وحی نازل ہوئی، مرزا قادیانی کو خود اس وحی کے معنی معلوم نہیں تھے بلکہ کسی کی مدد سے کہیں کسی کتاب سے کسی تحریر کو پڑھ کر اس نے مختلف جملوں کو جوڑ کر اپنی جھوٹی وحی کو تخلیق کیا۔ آئندہ آنے والے پروگرام میں ہم بتائیں گے کہ مرزا قادیانی پر کتنی زبانوں میں وحی نازل ہوتی تھی اور کس انداز سے نازل ہوتی تھی۔ یقیناً آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ میں قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ خدارا اپنی عقل کو کھولیں، ہوش کے ناخن لیں۔ جو شخص اس طرح کی باتیں اپنی کتابوں میں لکھ رہا ہو، کیا نعوذ باللہ من ذالک وہ نبی ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے شخص کو کوئی ذی عقل اور ذی شعور انسان تسلیم کر سکتا ہے؟ کیا آپ ایسے شخص کو پڑھا لکھا ہوا انسان مان سکتے ہیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے دین و دنیا اور آخرت کے تمام تر امور ایسے شخص کے سپرد کر دیے جائیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گمراہیت سے محفوظ و مامون رکھے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔